عن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما إليه متفق علیہ۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما الاعمال، اعمال کا ثواب بالنیات، نیت پر موقوف ہے۔ نیت اچھی ہو تو ثواب عمل کا ملے گا، اگر نیت بری ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ وانما لامرئ ما نوى، اور انسان کو ملتا ہے وہ جس کی نیت ہے۔ نیت شہرت کا کرے شہرت ملے گی، نیت نجات کا کرے نجات ملے گی۔ اس کی تفصیل ہے فمن کان ہجرت الی اللہ ورسولہ، ایک آدمی ہجرت کرتے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے، فہجرت الی اللہ ورسولہ، اس کو ہجرت میں اللہ اور رسول کی رضا ملے گی۔ ومن کان ہجرت الی دنیا یصیبها، جس آدمی کی ہجرت دنیا کی خاطر ہو کہ وہ دنیا تک پہنچے، او امراتن، یا عورت کی خاطر ہو، یا تزوج جو کہ اس کے ساتھ نکاح کرے، نو فہجرتہ الی ما، اس کی ہجرت اس دنیا اور عورت کے لیے ہے جس کی طرف وہ ہجرت کر چکا ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں۔ مشکات کا آغاز ہوگا کتاب الایمان سے، لیکن اس نے کتاب الایمان سے قبل حدیث اعمال بالنیات کا ذکر کیا، اشارہ کیا کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور یہ تصنیف جو ہے یہ بھی ایک نیت ہے، ایک عمل ہے۔ تو میں نے اس تصنیف کا جو عمل کیا ہے صرف اس لیے کیا ہے کہ یہ میری نجات کا ذریعہ بنے، مسلمانوں کی نجات کا ذریعہ بنے، علماء اور طلباء کا خصوصاً نجات کا ذریعہ بنے۔ اور ہمیں بھی تعلیم ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں تو اس میں نیت خالص لرضا اللہ ہو۔ اس تعلیم کے لیے صاحب مشکات نے کتاب الایمان سے قبل انما الاعمال بالنیات کی حدیث کو ذکر کیا کہ میں بھی اس کا پابند ہوں کہ ہر عمل خدا کی رضا کی نیت سے کروں، چنانچہ یہ تصنیف ایک عمل ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ بھی جو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تصنیف کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ان میں آپ کی نیت یہ ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو۔ یہ بات ختم۔ یہ تو خارجی بات تھی کہ حدیث کو مقدم کیوں لائی گئی۔ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یہاں دو نسخے ہیں، ایک نسخے میں اعمال بھی جمع ہے اور نیات بھی جمع ہے، کہ اعمال بالنیات، اس عمل کی یہ نیت ہے، اس کی یہ ہے، اس کی یہ ہے، اس کی یہ ہے، اس کی یہ ہے۔ جب جمع کا تقابل جمع کے ساتھ آئے تو وہاں تقسیم الاحاد بال انتم لبستم سراویل، تو انتم جمع ہے اور سراویل جو ہے وہ جمع ہے، تو اس کا معنی کیا ہوا کہ ہر ایک نے ایک ایک سلوار پہنی کہ نہ سب ایک سلوار میں تھے، ہر ایک نے جدا جدا۔ اسی طرح اعمال منقسم نیت پر، یعنی ہر عمل کے بدلے ایک نیت۔ بعض روایات میں اعمال جمع ہے لیکن نیت مفرد ہے، انما الاعمال بالنیت، بن، یہ اس لیے کہ اعمال کا محل صدور اعضاء ہے، اور اعضاء کثیر ہے، آنکھ سے عمل دیکھنے کا ہے، ناک سے سونگنے کا ہے، کان سے سننے کا ہے، زبان سے چھکنے کا ہے، ہاتھ سے بطش و اخذ کا ہے، پاؤں سے مشی کا ہے، تو اعضاء کثیر تھے تو اعمال کو جمع لائے، اور بخلاف نیت کی، نیت کا محل صدور قلب ہے اور قلب ایک ہے، لہذا نیت کو مفرد ذکر کیا گیا، انما الاعمال بالنیت بعض روایت میں۔ ٹھیک، یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعمال کا مدار نیت پر، اگر نیت اچھی ہے تو عمل کا ثواب ملے گا۔ تو ایک آدمی زنا کرتا ہے، اب یہ ایک عمل ہے، اچھی نیت سے کرتا ہے کہ میں لواطت سے بچ جاؤں، تو پھر زنا کا ثواب اس کو ملے گا۔
یا لواطت کرتا ہے علیہ باللہ، نیت اچھی ہے کہ میں زنا سے بچ جاؤں، اس لواطت کا اس کو ثواب ملے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا جواب شارحین یہ دیتے ہیں کہ الاعمال کے اندر الف لام عقدی ہے، مراد اس سے اعمال صالحہ ہے، یعنی اعمال صالحہ کا ثواب اگر لینا چاہتی ہو تو نیت صالح کرو، اور اگر اعمال صالح ہو لیکن نیت بری ہو تو اعمال صالح کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور ارچ معاصی ہے تو معاصی میں نیت مؤثر نہیں ہے، اچھی نیت سے گناہ کرے یا بری نیت سے، دونوں صورتوں میں عذاب ہے۔ تو اعمال سے مراد اعمال مطلقہ ہے یا اعمال حسنہ مراد؟ یعنی اعمال حسنہ کا ثواب تب ملے گا کہ نیت اچھی ہو۔ نماز عمل صالح ہے، آپ کی نیت ہے خدا کی رضا تو ثواب ملے گا، اور اگر آپ کی نیت شہرت ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ اعمال صالحہ کے بارے میں ہے، نہ کہ اعمال مطلق کے بارے میں۔ بات سمجھ میں؟ تیسری بات، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اس حدیث کا ترجمہ کرتا ہے انما وجود الاعمال بالنیت، کہ عمل صالح موجود تب ہوگا کہ نیت صحیح ہے، اور اگر نیت بری ہے تو عمل صالح موجود نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک نیت پر عمل صالح کا وجود موقوف نہیں ہے، عمل صالح کا ثواب موقوف ہے، عمل صالح کا ثواب تب ملے گا کہ نیت اچھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، ان دو ترجموں کا اثر یہ پڑتا ہے، ایک آدمی بغیر نیت کی وضو کرتا ہے تو ائمہ ثلاث کہتے ہیں لا وضوء لمن لم یقم، جس نے نیت نہیں کی اس کا وضو، اور جب وضو نہیں ہے تو اگر بغیر نیت کی وضو کرے اور اس سے نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، واجب الاعادہ ہے، وہ وضو ہی نہیں ہے، موجود ہی نہیں۔ اور ہمارے نزدیک اگر وضو میں نیت کری تو وضو کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور نماز پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور اگر وضو میں نیت نہ کرے تو وضو تو موجود ہے، البتہ وضو کا ثواب نہیں ملے گا، اس وضو سے اگر نماز پڑھے گا تو نماز کیا ہوگی؟ درست ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا ثواب جو ہے وہ نیت ہے۔ نیت میں اور ارادے میں کیا فرق ہے؟ تو نیت کے بعد دو چیزیں آتی ہیں، ایک منوی اور ایک غرض منوی۔ نیت کے بعد دو چیزیں آتی ہے، ایک منوی عمل اور ایک غرض منوی۔ جیسے میں نے کہا نویت الصلاۃ لرضاء اللہ، تو نوا کے بعد منوی بھی آیا جو صلاۃ ہے، اور غرض بھی آئی، وہ کیا ہے؟ اور ارادے کے بعد مراد آتا ہے، غرض مراد نہیں، غرض ٹھیک ہے۔ اردت النوم، تو ارادہ کے بعد مراد تو آیا جو نوم ہے، غرض نوم نہیں ہے۔ تو نیت معلول بغرضن ہے اور ارادہ معلول بغرضن نہیں ہے، اس فرق کی وجہ سے نیت کی نسبت اللہ کی طرف صحیح نہیں ہے۔ اذا نوا لا ہو، ہاں اذا اراد اللہ لشیء فیقول له کن فیکون، تو ارادی کی نسبت اللہ کی طرف جائز ہے کیونکہ ارادی کے بعد فعل مراد آئے گا، اور اللہ کے افعال معلول بالاغراض نہیں ہے، لہذا ارادی کی نسبت اللہ کی طرف جائز ہے، اور نیت کی نسبت اللہ کی طرف جائز نہیں ہے۔ اذا نوى الله شيئا ان یقول له کن فیکون، کیونکہ نیت کے بعد منوی اور منوی کی غرض آنا چاہیے، اور اللہ کے افعال معلول بالاغراض نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ انما الاعمال بالنیات، ائمہ ثلاثہ اس کا ترجمہ کیا کرتا ہے کہ وجود اعمال کا موقوف ہے نیت پر، اور ہماری نزدیک ثواب الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا ثواب نیت پر ہے۔ بات ختم۔
وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور انسان کو ملے گا جو کچھ اس نے نیت کی ہو. اگر نیت شہرت کی ہو تو شہرت ملے گی، اگر نیت رضاء الہی کی ہو تو رضاء. اس پر ایک اعتراض ہے کہ جملہ اولا انما الاعمال بالنیات اور جملہ ثانی انما لامرئ ما نویٰ، دونوں کا مفہوم ایک ہے. پہلے سے بھی معلوم ہوا کہ عمل سے جو نیت کرے گا وہ ملے گا، اور دوسری سے بھی کہ آدمی جو نیت کرے گا ثواب ملے گا، شہرت ملے گی. تو دونوں جملتین کا مفہوم ایک ہے. جب ایک ہے تو یہ تکرار ہے. بات آئی سمجھ میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی جملے میں تعلق نیت اور عمل کے درمیان، انما الاعمال بالنیت، وہاں عمل و نیت کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری جملے میں تعلق نیت اور عامل کے درمیان، انما لامرئ ما نویٰ، کہ انسان کو اتنے ثواب ملیں گے جتنے عامل نیت کرے. میں مسجد میں آتا ہوں، ایک نیت کرتا ہوں نماز پڑھنے کا تو مجھے آنے کا ایک ثواب ملے گا. اور تبلیغی جب آتا ہے مسجد میں تو وہ نیت کرتے اعتکاف کا، ایک نیت کرتے گناہ سے بچنے کا، دو نیت کرتے دنیا سے جدا ہونے کا، نیت کرتے ذکر کا، نیت کرتے قرآن پڑھنے کا، نیت کرتے ہے نماز پڑھنے کا. تو اس نے 5 نیت کی تو اس کو 5 ثوابات ملے. تو پہلی جملے کے اندر تعلق ہے بین العمل و نیت، کہ عمل کا ثواب کب ملے گا جب نیت صحیح ہو، اور دوسرے میں نیت و عامل کے درمیان کہ عامل جتنی نیت کرے گا اتنے ثوابات ملیں گے. اگر نیت ایک ہو ثواب ایک ہے، اور اگر نیت 20 ہے تو بات سمجھ میں آ گئی. اب یہ اس کی تفصیل ہے کہ آدمی کو عمل کا بدلہ ملے گا نیت کے اعتبار سے. نیت اچھی ہے تو بدلہ اچھا ہے. مثلا ایک آدمی ہجرت کرتا ہے اور اس کی نیت ہے اللہ اور رسول کی رضا، تو نیت اچھی ہے تو اس کو اللہ اور رسول کی رضا ملی. اور ایک آدمی نیت کرتا ہے دنیا یا عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا تو نیت بری ہے، تو شاید اس کو دنیا اور عورت مل جائے لیکن خدا کی رضا نہیں ملے گی. فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور رسول کی خاطر ہو. اچھا جی، نو فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہوگی. اس پر اعتراض ہے کہ من کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ یہ شرط ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ یہ جزا ہے. اور شرط اور جزا مغایر ہوتے ہیں، اور یہاں ایک ہے، شرط میں بھی ہجرت الی اللہ والرسول ہے اور جزا میں بھی ہجرت الی اللہ والرسول. اور شرط اور جزا ایک نہیں ہو سکتی. کیوں؟ شرط مقدم ہوتی ہے کس کے اوپر؟ جزا کے اوپر. تو اگر دونوں ایک ہو جائے تو تقدم شیء علی نفسی لازم آتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے مولا علی قاری کی توجیحات کرتے ہیں کہ من کان ہجرت الی اللہ ورسولہ فی الدنیا فہجرت الی اللہ ورسولہ فی الآخرہ. اب اول ہجرت سے ہجرت دنیاوی ہے اور دوسری سے مراد اخروی. فرق آئے نہیں ہاں؟ یا تقدیر یہ نکالتے ہیں من کان ہجرت الی اللہ ورسولہ، یہ شرط ہے، فہجرت الی اللہ ورسولہ مقبولتان، تو جزا مقبولتان ہے، یعنی اس کی ہجرت خدا و نظر کی نظر میں مقبول ہوگی. بات سمجھ. دوسری بات کہ شرط میں اللہ اور رسول کا نام مبارک ہے، من کان ہجرت الی اللہ ورسول، اور جزا میں بھی اللہ اور رسول کا نام ہے فہجرت الی اللہ ورسول. حالانکہ قانون یہ ہے کہ جب ایک بار اسم ظاہر ذکر کیا جاتا ہے تو دوبارہ وہ اسم ظاہر ذکر ہوتا ہے یا اس کی طرف ضمیر لوٹائی جاتی ہے. جانی زید وہو راکب، یہ اب نہیں کہہ سکتے جانی زید و زید راکب، بلکہ کہتے جانی زید. تو یہاں یہ کہنا چاہیے من کان ہجرت الی اللہ ورسولہ فہجرت الیہما. ٹھیک ہے، اس کا جواب قاری نے دیا ہے کہ علم بلاغت و فصاحت کا یہ قانون ہے کہ جو لفظ محبوب ہو
اس کو اسم ظاہر کی شکل میں ذکر کیا جاتا ہے اگرچہ وہ مقام ضمیر کا ہو. تو اللہ اور رسول سے بڑھ کر محبوب نام کس کے ہو سکتا ہے؟ چونکہ یہ دونوں نام محبوب تھے تو اگرچہ جزا میں قانون کا تقاضا تھا ضمیر ذکر کرنا، لیکن ہم نے ضمیر کی جگہ ان محبوب لفظوں کو ذکر کیا. عرب کا یہ قانون ہے کہ محبوب لفظ اسم ظاہر کی شکل میں ذکر کیا جاتا ہے اگرچہ وہ مقام کس کا ہو؟ ضمیر کا. بات سمجھ میں آ گئی؟ مجنون نے کہا باللہ یا زبیات القاع قلنا لنا الیلا من کن ام لیلا من البشری. مجنون نے جنگل کی ہرن کو دیکھا، اسے ان کے پاؤں لال تھے اور آنکھیں موٹی موٹی تھی اور سرخ ان کے چہرے تھے. تو مجنون نے کہا باللہ، میں تمہیں خدا کی قسم دلاتا ہوں، یا زبیات القاع، اے جنگل کی ہرنیوں، قلنا لنا، تم مجھے یہ بتاؤ الیلا یا من کن، کہ میری لیلا تمہاری جن سے ہیں، اس کی بھی موٹی موٹی آنکھیں ہیں اور لال لال پاؤں ہیں، ام لیلا من البشری، یا لیلا انسان ہے. تو دیکھو ایک مرتبہ لیلا ذکر کرنے کے بعد پھر لیلا ذکر. کیوں؟ لیلا کا لفظ مجنون کو محبوب تھا، حالانکہ چاہیے تھا الیلا یا من کننا ام ہیا من البشری، ہاں ہیا، لیکن ہیا کہا یا ام لیلا کا؟ ام لیلا من البشری. ٹھیک ہے، یہ اس قانونی بلاغت کے متحد کہ جو اسم محبوب ہو اس کو صریحاً ذکر کیا جاتا ہے اگرچہ مقام ضمیر کا ہو. تو اللہ و رسول سے مبارک اسم کس کا ہوگا؟ اس لیے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمیر کی جگہ دوبارہ اللہ و رسول کی. ٹھیک ہے. ومن کان ہجرت الی دنیا یصیبها، جس کی ہجرت اس نیت سے ہو کہ دنیا ہو، یصیبها کہ وہ مہاجر پہنچ جائے دنیا کو، او امرات یا عورت کی خاطر ہو، یتزوجها کہ اس کے ساتھ نکاح کرے. عورت دنیا میں داخل ہے تو پھر عورت کا ذکر دنیا کے بعد لغوا ہے، لیکن قاری نے کہا یہ تخصیص بعد التعمیم ہے. دنیا عام ہے، عورت کو شامل ہے، لیکن عورت کو ذکر کیا کیونکہ دنیا انسان کو خدا سے غافل کرنے والی ہے اور عورت سب سے زیادہ غفلت کرنے والی ہے مرد. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے دنیا کے بعد امرأہ کا ذکر کیا. فہجرت الی ما ہاجر الیہ، دنیا اور عورت کا نام برا تھا اس لیے یہاں دوبارہ جزا میں اس کا ذکر نہیں کیا، کہ نئے ذکر کیا فہجرت الی ما ہاجر الیہ. ٹھیک ہے. اس حدیث کا شان ورود یہ ہے کہ ایک عورت ام قیس رضی اللہ تعالی مکے میں مسلمان ہو گئی اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلی گئی. مکے میں ایک آدمی مسلمان ہوا، اس نے مدینہ پیغام بھیجا اس ام قیس کے پاس کہ میرے ساتھ نکاح کرو. اس نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آئے. اس نے اسی وقت بستر یہاں رکھا اور مدینہ چلا گیا ہجرت کی عورت کی خاطر. حضور سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ھذا مہاجر و ام قیس، یہ ام قیس کا مہاجر ہے، خدا رسول کا مہاجر نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس وجہ سے حضور نے فرمایا من کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها، جس کی ہجرت دنیا کی خاطر ہو، یصیب کہ مہاجر پہنچے اس دنیا کو، یا عورت کی خاطر ہو کہ اس کے ساتھ نکاح کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. ٹھیک ہے. اس پر ایک اعتراض ہے. اعتراض ہے کہ ام قیس نے اس صحابی کو کہا ہجرت کرو تو نکاح ہو جائے، اس نے ہجرت کی نکاح کر لیا. حضور نے فرمایا ہجرت کا ثواب ختم، یہ مہاجر اللہ نہیں ہے، یہ مہاجر امی. لیکن اعتراض پڑتا ہے کہ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے ام سلیم کے پاس مدینہ پیغام بھیجا کہ میرے ساتھ نکاح کرو. اس نے کہا کہ اگر آپ ہجرت کریں گے نکاح. اس نے ہجرت کی، نکاح ہوا، اس کی مذمت نہیں کی اور اس بیچاری کی مذمت کی. تو علماء لکھتے ہیں کہ اس آدمی کا ارادہ ہجرت کرنے کا نہیں تھا، یہ بڑا کاروباری تھا مکے میں، لیکن عورت کی محبت نے مجبور کیا تو باعث علی الہجرت عورت کا حب بنا، اس لیے اس کو مہاجروں میں قید کیا.
اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ کر چکے تھے پہلے سے، ہجرت کا ارادہ کر چکے، بستر باندھ چکا تھا، کاروبار ختم کر چکا تھا، اور اس سے 2 دن پہلے ایک قافلہ مدینہ منورہ جا رہا تھا، اس نے کہا کہ میرا نکاح کا پیغام اس عورت کو دے دو۔ جب وہ 2 دن پہلے پہنچے اور اس نے کہا کہ اگر وہ ہجرت کری تو نکاح ہو سکتا ہے، اس وقت حضرت ابو طلحہ راستے میں تھے، اس لیے حضور نے اس کی ہجرت کا ثواب باطل نہیں فرمایا۔ باطل سمجھ میں کتاب الایمان